السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوین آغا، آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کرونا وائرس کووڈ-19 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فیڈرل لیول کے اوپر اور پروونشل لیول کے اوپر دونوں جو ہمارے ایریاز ہیں اس میں حکومت کام کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو شکایات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا جو اسٹریٹجی کام کرنے کی ہے وہ درست نہیں ہے؟ کیا پالیسیز درست نہیں؟ جس طرح خان صاحب کہہ رہے تھے بار بار کہ ہم لاک ڈاؤن کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا وہ بات واقعی درست ہے کہ لاک ڈاؤن کے لیے ہم ریڈی نہیں تھے؟ کیونکہ آل آف اے سڈن اس طرح کرفیو نافذ کر دینا یا پھر لاک ڈاؤن امپوز کر دینا، کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اسٹریٹجیز نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بھی اگر ہم کہیں کہ پچھلی دور حکومتوں میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا تک نہ آ سکا، یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ کون سے پروفائل کے لوگ کہاں پہ رہتے ہیں، کیا وہاں پاپولیشن ہے، کون سی ٹیئر کی کیٹیگری ہے وہاں پہ موجود، کچھ بھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ لیکن وفاق کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ این جی اوز کی مدد سے ساتھ ہی ساتھ جو ہے این ڈی ایم اے کو اس کام پہ لگایا گیا ہے، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو کنسرن ہے یہ بہت واضح ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو جینون مزدور طبقہ ہے، وہ اب بھی راشن سے محروم ہے، حالانکہ فنڈ بھی الوکیٹ ہو چکا ہے پروونشل لیول پر اور فیڈرل لیول کے اوپر، لیکن ان کی شکایات مکمل نہیں ہو رہی۔ بیچ میں جو کالی بھیڑیں ہیں وہ موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ کام سونپا جا رہا ہے، لیکن وہ یا تو اس سے سیلف انٹرسٹ پورا کر رہے ہیں یا پھر وہ اس وقت سیلفش ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی تعداد ہمارے ملک میں پروفیشنل بھکاریوں کی ہے، جس کو ہمارے ملک میں اب سیریس لینا پڑے گا۔ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ بھکاری نہیں دکھائی دیتے، لیکن پاکستان میں بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ بھکاری جو ہے اب بھی اس وقت کرائسس کے دور میں بھی جو ہے بہت سارے معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑی فیکٹس کے اوپر بات کریں، ہم اس وقت پاکستان میں 1800 سے کراس کر چکے ہیں جو کرونا وائرس کووڈ-19 کے کیسز ہیں۔ جو نیو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ اپروکسیمیٹلی نیو کیسز ہوئی ہیں وہ 197 کی نیو کیسز ہوئے ہیں۔ ٹوٹل ڈیتھ 26 تک پہنچی ہے۔ جو نیو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ اب تک 5 ہوئی ہیں۔ اس میں جو ٹوٹل ریکوری ریٹ ہے، جو 76 پیشنٹس جو ہیں وہ اب تک ریکور ہو چکے ہیں۔ ایکٹیو کیسز 1812 ہیں، اور جو سیریس اور کرٹیکل کنڈیشن میں اس وقت موجود ہے پیشنٹس وہ 12 ہیں۔ یہ اس کنڈیشن کو ہمیں اب سیریس لینا پڑے گا۔ کمپیریٹیولی اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں تو الحمدللہ ہم ابھی بھی سیفر زون میں ہیں، ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا جس طرح باقی ممالک میں ہوا۔ اٹلی کو دیکھیں اور بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، لیکن ان فگرز کو بھی ہم نے سیریسلی لینا ہوگا۔ اب جو 26 کو ہماری جو ڈیتھس پہنچ چکی ہیں، پہلے ہماری 0 تھیں، جب 0 تھیں تو اس وقت سندھ حکومت نے میجرز لیے لاک ڈاؤن کے، لیکن لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجیز تھی وہ بھی اپیرنٹلی بہت اچھی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اب دیکھیں اس پر ڈیٹیل بات کریں گے کون سے لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رزاق باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اقبال ساند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ رزاق باجوہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہم کس طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پالیسیز درست ہیں یا نہیں؟ میں آپ سے جانوں گی اس پر، لیکن چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی رزاق باجوہ صاحب کے لیے کہ کیا کوئی پالیسیز کا ایشو ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں دکھائی دے رہے یہ جو ڈیزاسٹر کی پالیسی ہے یہاں پر۔ اور ہمیں پروگرام میں شیخ حبیب صاحب نے بھی جوائن کیا، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو بھی پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ جی سر۔ جی تھینک یو، شکریہ المینا صاحبہ۔ کوئی ایسی پالیسی کا کوئی ایشو نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب خود اس کی نگرانی اور کمان کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب خود اس سارے جو پروگرام ہیں ہمارے کرونا کے، ان کو خود ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ظاہر ایک ٹیم ہے پوری، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ لیکن رزاق صاحب، لوگ تو سیٹسفائیڈ نہیں ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کام اپنی جگہ، فنڈز کا کام اپنی جگہ، چاہے پروونشل ہو یا فیڈرل ہو، لیکن جو ایکچولی ڈیزرونگ لوگ ہیں وہاں تک پہنچ نہیں رہا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، بالکل ایسا بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہو جاتی ہے جو کہ یا تو وہ سارا سامان لے لیتی ہے یا پھر وہ ایگزیکٹلی ان تک ڈیزرونگ تک پہنچتا نہیں۔ دیکھیے، یہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا یہ اس سے بھی بڑا ایک واقعہ ہو گیا۔ وہ تو کچھ چند شہروں تک تھا، کے پی کے میں اور کچھ پنجاب کے ایریاز میں، یہ تو پوری ملکی سطح پر یہ پرابلم تو آ گئی ہے۔ اس کو صوبے بھی اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ
جہاں حق تلفی ہو رہی ہے, جہاں وہ لوگ آگے بڑھ کر لینے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا حق نہیں بنتا, تو وہ بھی تو انہوں نے بھی تو اللہ کو جان دینی ہے, انہیں بھی سوچنا چاہیے. اب میں بتاؤں کہ کراچی میں نے کئی جگہ مجھے پارٹی کی طرف سے موقع ملا سامان کی تقسیم کا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کل بھی کھڑا ہوا تھا لائن میں, آج بھی کھڑا ہوا ہے, بلکہ وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. حق تلفی تو ہو رہی ہے, ہم خود کر رہے ہیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب یا صوبے کے چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر شاید نہیں کر رہے ہیں. وہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں نا, چاہے سی ایم لیول کی بات ہو یا پرائم منسٹر کی بات ہو, اس میں پالیسیز کیا درست نہیں, کیونکہ ایک ڈیزاسٹر تھا اچانک سے آ گیا, تو کیا آپ لوگ کی پالیسیز اتنی اسٹرانگ نہیں, پالیسی بالکل ٹھیک ہے. پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی یہ تھی کہ ہمیں کرفیو نہیں لگانا چاہیے, اور وہ میرا خیال ہے وہ اب وقت بتا رہے کہ یہ درست فیصلہ تھا. اگر ہم کرفیو لگا دیتے اور اتنی بڑی ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے. رزاق باجوہ صاحب, لوگ ابھی بھی تھوڑا کنفیوزڈ ہیں, کیونکہ پرٹیکولرلی سندھ کے حوالے سے لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی, تو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ شاید لاک ڈاؤن کی بات اپیرنٹلی پورے ملک کے لیے تھی, حالانکہ سٹارٹ یا اس کا آغاز صرف ایک صوبے سے ہوا, بعد ازاں اس کو دوسرے صوبوں میں بھی امپلیمنٹ کیا گیا, لیکن خان صاحب اس کو اکراس دا کنٹری ایک ہی وقت میں امپوز کرنے کے حق میں نہیں ہے. اس کے اوپر کلیئرٹی دیجیے. نہیں جی, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اب صبح سندھ نے سب سے پہلے اس میں اپنی ایکٹیویٹیز شروع کی تھی کرونا سے. اب مجھے بتائیں, ابھی تک کسی کے یہاں سرکاری سطح پہ, صوبے کی سطح پہ شاید آج سے, وہ بھی میں نے کہیں سے سنا ہے, ابھی تک یہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں, نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن, کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بن, کارکردگی کچھ نہیں. وہ ایک انیل کپور صاحب ایک دن کے سی ایم بنے تھے کسی فلم میں, اس طرح کی ایک ایکٹیویٹیز تھی, اتنی تیزی, اتنی پھرتیاں, وہ کہاں گئی عوام کو؟ ابھی کبھی جی ڈی سی صاحب کمیٹی بنا رہے ہیں, کبھی وہ نوٹیفیکیشن کینسل ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے. ابھی تک پورے سندھ میں میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں پہنچا. چھوٹے چھوٹے صابنوں کی تصویریں ضرور وائرل ہو رہی ہیں کہ جی یہ صابن دیے جا رہے ہیں, عوام تو اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اقبال خان صاحب, اگر سی ایم سندھ کی بات کریں تو ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا اکراس دا کنٹری, لیکن پالیسیز کو بھی ہم نے جب دیکھا تو ان کی بیک ٹو بیک پالیسیز آتی گئیں, تو کیا وہ پالیسی سکسیزفل نہیں ہو رہی, تو یا پھر یا کوئی اور ریزن ہے جو اتنا بیک ٹو بیک پالیسیز کو چینج کیا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو الوینا. میں سمجھ رہا تھا کہ میرے بھائی رزاق صاحب جو ہے وہ آج تھوڑا سا اجتناب کریں گے کوئی تنقیدی گفتگو کرنے سے, لیکن حسب روایت جو طریقہ کار ہے پاکستان تحریک انصاف کا, نہیں طریقہ کار نہیں, حقائق. میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. نہیں بالکل, آپ بالکل بات کریں, میں بالکل نہیں کروں گا. نہیں بالکل بالکل, اور بالکل مجھے خوشی ہوگی. نہیں مجھے ایسا اچھا بھی نہیں لگتا بیچ میں بولنا. میں جی اقبال صاحب, وہ سوئچ نہیں ہوتا نا, ورنہ پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سوئچ ہونا چاہیے آپ کے پاس. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کچھ کیا یا نہیں کیا. آپ نے انٹرو میں بھی کہا اور اپنے ابھی بھی کہا کہ پورا پاکستان اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ نے, اور پوری دنیا پہ اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پرفارم کیا. ہاں ضرور خامیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہوں گی. گریجولی جب آپ ڈے بائی ڈے چیزیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو آپ کو ڈیسیجن بھی کہیں نہ کہیں آگے موو کرنے پڑتے ہیں. تو یہ والی صورتحال سندھ میں بھی ہے. دیکھیں آپ ہی کے ایک پروگرام میں الوینا میں بیٹھا تھا یہاں پہ, اور گفتگو ہو رہی تھی پنجاب میں. میرے ایک دوست تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا جی پنجاب میں جی نمبرز بہت کم ہے. تو میں نے یہاں بیٹھ کے دعا دی تھی کہ اللہ کرے کہ پنجاب میں کرونا کا ایک بھی پیشنٹ جو ہے وہ نہ نظر آئے, اور ہم چاہیں گے کہ جو ہے خواہش بھی ہوگی کہ پورے پاکستان میں یہ وبا کم سے کم ہو. اور اس وقت یقینی طور پہ سندھ کے نمبرز بہت زیادہ تھے, تو میں نے کہا کہ ابھی بھی مور اور لیس دونوں سیم ہی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ پنجاب میں میرا اپنا تجزیہ یہ تھا, ایز اے پولیٹیکل ورکر میری اپنا انالیسس بھی یہ تھا, اور میرا دیکھنے کی نظر بھی یہ تھی کہ تفتان بارڈر پہ جو بھی کچھ ہوا. تو اقبال صاحب اب لوگوں کا یہی کنسرن ہے کہ کیونکہ سندھ جو ہے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر کام کر رہا تھا کافی ٹائم سے, اور پنجاب کا کلیم کچھ اور تھا, بعد میں کچھ اور ہوا, لیکن جو نمبرز ہیں ابھی بھی مور اور لیس دونوں صوبے کے سیم ہیں. میں آپ کو بتاؤں ابھی تو وہ کیوں کام کیوں واقعی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ 100-150 لوگ جو ہے ابھی جو ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ پنجاب سے موو کر کے سندھ میں آئے, وہ 200 لوگوں کی اسکریننگ ابھی سندھ کر رہا ہے 2 دن سے. وہاں سے تو ریباٹل آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا تو ریشو ہے بھی نہیں اتنا زیادہ. سنیں تو صحیح نا, وہ 200 لوگ آئے, ان کی اسکریننگ ہو رہی ہے, وہ 100+ ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ٹرینوں کو بند کریں, آپ کو دیر میں سمجھ آتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو کر دیے نا, بہت دیر میں سمجھ آئے نا. وہ کینٹ اسٹیشن پہ رش بھی دیکھا آپ نے, پورے پاکستان میں جو ٹرینوں کا حال تھا وہ بھی دیکھیں. ان کو ہر بات دیر میں سمجھ آتی ہے. حکومت سندھ نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے جو فیصلہ کیا, جو میجرز لیے ود ان 24 آورز جو ہے کسی اور صوبے نے بھی لیے. میں نہیں لیتا پنجاب کا نام, میں نہیں لیتا پی ٹی آئی کا نام, لیکن تینوں صوبوں میں ان کی حکومت ہے. ود ان 24 آورز وہ میجرز ان کو لینے پڑے. اٹ مینس کہ آپ سیکنڈ کر رہے تھے وزیر اعلیٰ سندھ کے ہر اس اقدام کو جو وزیر اعلیٰ سندھ لے رہے تھے. آپ کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن
ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ایک تو آپ ہمارے نہیں, وہ خان صاحب نے کلیئر کیا نا اس کو اس دن, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ پالیسیز نہیں ہیں اور ہماری تیاری نہیں ہے. کرفیو کی تو بات ہو ہی نہیں رہی نا, لاک ڈاؤن کی ڈے 1 سے لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. اس لاک ڈاؤن میں اس نوٹیفیکیشنز میں یہ بھی کہا لیکن اب سندھ میں بھی تو دیکھیں نا, آخر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی, حالانکہ پولیس آفیسرز ہمارے اپنی ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں, اور یہ ہماری جو عوام ہے, میں پھر کچھ عوام کے لیے بولوں گی تو عوام نہیں سمجھ رہی, تو اب وہ بالکل کنٹرول. دیکھیں آپ نے نوٹیفیکیشنز دیکھ لیں لاک ڈاؤن کے, وہ نوٹیفیکیشنز کیا ہیں جناب؟ سپر اسٹورز کھلے رہیں گے, جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی دکانیں اور اسٹورز ہیں وہ کھلے رہیں گے, سبزی فروش کے جو, لیکن آج تو بالکل نارمل ڈے لگ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پولیس ہماری کیا کری ہے, گاڑی گزر رہی ہے اس کو چیک کریے کہ جس میں 1 سے 2 زیادہ لوگ تو نہیں ہیں جی, ٹھیک ہے ماسک لگائیں جی, 2 سے زیادہ لوگ سفر نہ کریں, کہیں مجمع اکٹھا نہ ہو. دیکھیے مین روڈز پر اور کسی ایریاز میں جو مین ایریاز ہیں, تو وہ لاک ڈاؤن تو پھر یہاں پہ بھی اب ختم ہو گیا نا ایک طرح کا. لاک ڈاؤن کا مطلب یہی تھا کہ آپ جو ہے جو سوشل لوگوں نے کوآپریٹ نہیں کیا اس میں, ہماری عوام کوآپریٹ نہیں کر رہی. ہماری طرف سے جو اگر سختی کی بات موجود ہے, پولیس موجود ہے, کیوں امپلیمنٹ کروائیں نا اس پر. لیکن پولیس روڈیں بھری پڑی ہیں لوگوں سے, بازار لوگوں سے بھرے پڑے ہیں, کہیں کچھ. اچھا, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے جو ہے کچھ وہ ڈنڈے بھی مارے تھے تو ان کو ایس ایچ او کو جو ہے معطل کر دیا, تو یہاں پہ تو لوگوں کا وہ ہے نا قصور ہے, اس میں لوگوں کی غلطی ہے. اب وہ اگر کچھ ریئیکٹ کرے گی پولیس تو ریاست جو بھی قانون بناتی ہے, جو بھی احکامات جاری کرتی ہے, اس پہ امپلیمنٹ کروانا انتظامیہ کا کام ہے. چلیں آپ بتائیں اس کنڈیشن میں کیا ہو سکتا ہے؟ فار انسٹنس اگر پولیس ریئیکٹ کرتی ہے کیونکہ لوگ نہیں سمجھ رہے, 1 نہیں 2 نہیں, کانسٹنٹلی تیسرا چوتھا دن ہے لاک ڈاؤن کا, لیکن وہ پولیس ہاتھ بھی جوڑ رہی ہے, سمجھا بھی رہی ہے, پھر کیا کرے پولیس؟ دیکھیں اس سے بھی مزید سختی کرنی پڑے گی. یہ جانوں کا معاملہ ہے, یہ زندگیوں کا مسئلہ ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا کہ کوئی تماشا نہیں لگا ہوا کہ لوگ بار بار آ کے جمع ہو رہے ہیں. بالکل ریاست کو اپنا ڈنڈا اٹھانا پڑے. آرڈیننس کیوں اس کے اوپر نہیں لے آتے؟ نہیں, ہم کیوں آرڈیننس لے کر آئے 18ویں پورے ملک میں, پورے ملک میں, میں صوبے کی بات نہیں کری, میں کہہ رہی ہوں کہ پورے ملک میں پھر ایک ہی. میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے اقبال صاحب, کیا آپ کو کیا لگتا ہے اب آپ لوگ اسی طرح پارشل لاک ڈاؤن کی طرف رہیں گے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یا صوبہ سندھ کی حکومت جو ہے پہلے دن سے اس بات پر قائل ہے اور سمجھتی ہے کہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی. دیکھیں میں نے آپ کے 1-2 پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ کراچی ایئرپورٹ پہ جائیں اور کیو میں دیکھیں, آپ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتر جائیں دبئی ایئرپورٹ پر, ٹھیک ہے, آپ وہاں پر کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ المیہ ہے ہماری قوم کا اور ہماری قوم کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. ہم نے اس کو انیشل اسٹیج پر بہت مذاق لیا اور ابھی بھی بہت سارے ایریاز میں اس کو مذاق ہی لیا جا رہا ہے, نہیں سمجھ رہے بات. جس ایریا میں کوئی کیس ڈیولپ ہو جاتا ہے کورونا کا, وہاں تو شاید لوگوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. سندھ کی اگر ہم بات کریں تو کیسز تو ویسے ہی جو نمبرز ہے سامنے آ رہا ہے, اس میں کوئی کمی کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں پوری دنیا میں جو دیکھا گیا ہے وہ ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے وہ رزلٹ نہیں ہیں جو پوری دنیا کے ہیں. پورے ملک کے ہمارا جو ہے میں اپنے صوبے کی بات نہیں کر رہا, میں ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ٹھیک ہے, کرونا کے پیشنٹس آ رہے ہیں, صحت یاب بھی ہو رہے ہیں, اس میں کچھ اموات بھی ہوئی ہیں, لیکن ان کی تعداد چند لوگوں میں ہے. تو یہ بھی تعداد ہمارے یہاں اچھی تعداد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بحیثیت قوم ہمیں جو ہے اس وقت اس ملک کو میں اپنے سوشل میڈیا میں بھی اکثر یہ بات میں نے لکھی ہے کہ خدا کے لیے اس وقت پاکستان کو قوم کی ضرورت ہے. قوم کو پاکستان کی نہیں ضرورت, پاکستان کو قوم کی ضرورت ہے اور ہم کو قوم بن کر اس ملک کو بچانا ہے. اگر ہم ہوں گے تو یہ ملک بچے گا. ہم اگر امپلیمنٹ کریں گے, سرکار کے ساتھ کھڑے ہوں گے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو. اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پاکستان اس وقت خطرے میں ہے. قوم ٹھیک ہوگی تو پاکستان خطرے سے باہر نکلے گا. ٹھیک ہے شیخ حبیب صاحب, جو جس طرح آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ کو یہ سیناریو جو ہے آپ کا ایک ڈفرینٹ پرسیپشن ہے جس طرح یہ ڈیلی ویجز ہیں ان کو دیکھنے کا, اس پر آپ کا کیا جو ہے پرسیپشن ہے؟ کیا واقعی جو ڈیلی ویجز ہیں وہ افیکٹ اس سے ہو رہے ہیں؟ اپیرنٹلی تو ایسے ہی دکھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ یہی افیکٹ ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میم یہ آپ کی بات 100% درست ہے. جو ڈیلی ویجز والے جو لوگ ہیں وہ اس سے بالکل افیکٹ ہو رہے ہیں. اور پرائم منسٹر آف پاکستان مسلسل مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو آلریڈی کر رہے تھے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمام ہر دوسرے دن ایک آرڈیننس نکلتا ہے, ہر دوسرے دن ایک بجٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ چیز پاس ہو گئی ہے, اتنے ارب روپے. سر آرڈیننس تو کوئی بھی اپیرنٹلی نہیں نکلا نا, وہ بجٹس کی ریلیف پیکیج اناؤنس وہ حافظ شیخ صاحب کو آگے کر دیتے نا. بات یہ کہنے کا ہے کہ 15 دن ہو گئے ابھی تک کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. آواز صرف پیپروں تک محسوس ہو رہا ہے کہ جی بجٹ 2 ارب روپے کا رکھ دیا ہے, 200 کروڑ روپے کا رکھ دیا ہے, اتنا رکھ دیا ہے. لیکن 880 ارب روپے کا
جو ریلیف پیکج ہے اس کی تو کلیریفیکیشن بھی آئی ہے وفاق سے کہ اس کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے. کتنے دن ہو گئے کرونا کو, کتنے روز ہو گئے کراچی میں؟ یہ تو سندھ گورنمنٹ کو دعائیں دیں کہ سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے پاکستان میں لوگوں کو بتایا. تو وہی تو ریزالو نہیں ہو رہا سر, یہ تو ایشو ہے. سندھ گورنمنٹ نے اپنا کام بہت اچھا کیا, لیکن پریکٹیکل اس کی ایگزیکیوشن کیا ہے؟ پیشنٹ کا ریشیو نا بہت زیادہ بڑھ جاتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سی ایم کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا. جو چیزیں اچھی کی ہے پیپلز پارٹی نے اسے ماننا چاہیے. میں ایک تاجر ہوں, میں اس بات کو اس لیے مان رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی میں پالیسیز کو تو اپیرنٹلی جو سی ایم صاحب نے بنائی, جو بھی نوٹیفیکیشنز دی, اس کو تو سب اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میرا جو کوسچن ہے اس وقت کنسرن وہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی نہ تو جو ڈیزرونگ ہے وہاں ان کا ایشو ریزالو ہوا, نہ پیشنٹس کا نمبر نیچے آیا. اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس کا ریزن یہ کیا لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے؟ تمام تر وجوہات ہماری قوم میں بھی شعور نہیں ہے اور اتنی اویئرنس بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہنے کا کہ لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر, جو کنٹری پوری دنیا پہ ایک ٹائم حکومت کی ہے اس نے, آج اس کے پرائم منسٹر کرونا کے اندر موجود ہیں. تو یہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے کہ کسی غریب یا امیر کو نہیں دیکھ رہی, لیکن ہمارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. تو بہرحال میں یہ پھر بھی یہ کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت کچھ محنت کی, اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور آج یہ دیکھ لیں 17 تاریخ سے پورا کراچی لاک ڈاؤن کی صورت میں موجود ہے, پورا کراچی بند ہے. عوام جو چند لوگ نکل رہے ہیں, جو مجبور ہیں, جو ڈیلی وزٹ والے لوگ, سر بہت سارے ایریاز میں لوگ سڑکیں بھری پڑی ہیں. نہیں ایسا کہیں نہیں, ایسا کہیں نہیں. میں کراچی کی مختلف مارکیٹوں کے میں دورے بھی کر رہا ہوں, اور میں اپنے طور پہ میں آپ کو چلیے میں آپ کو آفر بتا دوں گی, بہت ساری جگہ ایسے کیجیے گا, ریٹ بھی لگوا دیجیے گا, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے وہاں پر. لوگ ایسا لگ رہا ہے کوئی مذاق بنایا ہوا انہوں نے. سر آپ تو وہ لیبرز کی بات کریں, لیکن میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اسی طرح فار نو ریزن. دیکھیں اب بتا مسئلہ یہ کہ بزنس کمیونٹی اپنا کردار پورا ادا کر رہی. کراچی پوری بند ہے تاجروں کی, کوئی دکان نہیں کھلی گی. لیکن ہم یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جب یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو مقصد ایک سسٹم ایسا بنا لیں کہ باقاعدہ NIC سسٹم اور ڈور ٹو ڈور جو ہے اس کو راشن ملے, لوگوں کے گھروں تک جائیں. اس طرح اقبال خان صاحب جس طرح DC لسٹ وغیرہ آپ لوگوں نے پریپیئر کی ہے جو راشن کے سبمٹ کرانے کے لیے, لیکن اس کے حوالے سے بھی جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ راشن ایکچولی تقسیم ہو نہیں رہا ہے. تو کیا آپ لوگ اس میں کوئی نئی اسٹریٹجی لے کر آئیں گے یا کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, بالکل آپ کی بات درست ہے. میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن میں میرے موبائل میں موجود ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہر UC سے جو چیئرمین, الیکٹڈ چیئرمین, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, اس کو آپ آن بورڈ لیں. پھر اسی UC میں ایک جو زکوٰۃ کے لوکل زکوٰۃ کمیٹی کے جو ممبر ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں UCs میں, اس کا ایک نمائندہ لیں, اس میں ایک نوٹیبلز لیں اور ایک NGO سے لیں اور ایک خاتون سوشل ورکر لیں. میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی جو کمیٹی ہے اس کا ممبر بھی ہوں. تو اب جب ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جناب یہ 5 لوگوں کی کمیٹی ہوگی, 2 کروڑ روپے ہر ضلع میں انیشل اسٹیج پر جو ہے وہ دیے گئے ہیں DCs کے فنڈ میں, اور وہ پرچیزنگ کریں گے راشن اور پیک کریں گے اور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. وہ ڈیٹیلز ان پر جو یہ 5 لوگ متفقہ طور پر ایک نام دیں گے, پھر رات 12 بجے کے بعد ان کے گھر پہ ڈراپ کیا جائے گا. یہ ہماری بنی پلاننگ. ٹھیک ہے, یہ پلاننگ ہو گئی, 2 کروڑ روپے DC کے فنڈ میں موجود, اس پلاننگ پر امپلیمنٹ شروع ہو رہا ہے. اب یہ 2 دن پہلے تو ارکان نے بھی عدم اعتماد کیا. میں آؤں گی آپ کی جانب ان کو مکمل بات کریں آپ اس پر. ان کے ارکان نے خود عدم اعتماد کیا ہے کہ 10 روپے آ رہے ہیں پر. اقبال صاحب وقفے پہ جانا ہے, کمپلیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس وقت ٹائیگر فورس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک کو. ہمارے ملک کو ضرورت اتفاق اور اتحاد کی ہے. معذرت کے ساتھ اس ملک کا وزیر اعظم اس ملک کے لوگوں کو قوم بنانے کی اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو سر یہ قوم خود درست نہیں سر, آپ کو ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. الوینا دیکھیں اس وقت آپ کو ضرورت ٹائیگر فورس بنانے کی نہیں ہے. آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں اور وارڈ لیول پر لوکل باڈیز کا جا کے الیکشن لڑتی ہیں. ہر وارڈ میں ان کا کونسلر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, ہر UC میں کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, ہر ڈویژن میں کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. جب آپ کے پاس آلریڈی اتنی فورس موجود ہوتی ہے, آپ تمام پولیٹیکل فورس کو لے کر آئیں, ایک پیج پر لے کر آئیں, لیکن معذرت کے ساتھ خان صاحب کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے. اگر وہ اہلیت نہیں ہے تو ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل میکینزم کے اوپر کہ آخر کیا میکینزم ہے, کیا پالیسی درست نہیں ہے, یا اس میں مین لوپ ہولز کیا ہیں. اس پر سر آپ اس پہ کیا ایڈوائز کریں گے اس تمام سچویشن کے اوپر کہ کیا ہونا چاہیے بیسیکلی؟
देखिए मैं तो सूबाई हुकूमत से भी और वफाक से दोनों से ये बात कहूँगा, और मैं मुसलसल 15 दिन से ये कह रहा था कि नोटों के थ्रू भी जो है पैसा बैंकों के थ्रू भी जो निकलता है उस पर भी वायरस का सिस्टम होता है। तो कराची तो आपने लॉकडाउन करवा दिया 17 तारीख से, हम वफाक से चीख चीख के मर गए मीडिया के चैनल पे बैठ के कि भाई ये वफाक में तमाम बैंकिंग को बंद होना चाहिए ताकि एक सिस्टम प्रोसेस कैसे चलेगा बैंकिंग का फिर? देखिए जब प्रोसेस, जब ताजिरों को आपने बंद करवा दिया, इंडस्ट्री आपने बंद करवा दी, तो प्रोसेस तो ऑलरेडी, अगर हम जब तक थोड़ी सी कुर्बानी नहीं देंगे, देखिए जब तक हम थोड़ी सी कुर्बानी नहीं देंगे ना, देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक हम अपने, देखिए इसका कोई इलाज नहीं निकला। अमेरिका में देख ले क्या पोजीशन है, बर्तानिया में देख ले क्या पोजीशन है, इटली में देख ले क्या पोजीशन। मेरी बात सुनिए, मैं एटीएम की बात नहीं की मैंने, नहीं आप गलत दे रहे हैं। मैंने एटीएम में मैंने ये कहा बैंकिंग बंद की जाए। बैंकिंग बंद करने से फायदा ये होगा कि नोटों का जो ट्रांजेक्शन चल रहा है इससे भी वायरस आ रहा है। आपका मीडिया दिखा रहा है। सर बैंक्स में जब आप अंदर जाते हैं वहां पे भी आपको हैंड सैनिटाइज कराते हैं, आपसे बात कांटेक्ट के थ्रू अगर आप एक्सचेंज होता है उनका, लेकिन बैंकों का रश तो देखिए, आप अंदर का रश जो देखिए, आप रश अंदर देखे ना, सर उन्होंने ब्लॉक्स पूरे बना दिए हैं। आप ये देखें ना, जो ग्रोसरी की जो दुकानें हमारे यहाँ जो टाइम दिया गया वो खुलती हैं, उस पे भी देखें किस तरह रश होता है। सर लोगों का तो बुरा ही हाल है ना, पूरा दिन कंट्रोल नहीं हो रहा। यही मेरा कहने का है। आपकी जानिब जी रज़ाक साहब, पॉलिसीज में जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि कोई लूप होल नहीं है, आप भी कह रहे हैं लूप होल नहीं है, फिर लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही, ये क्या? देखिए जी, हमारा मुल्क की जो आवाम है 20-22 करोड़, इतने रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग गरीब ममालिक में शुमार होते हैं। ये तो बात दुरुस्त है, ये तो मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। क्या हमारे लोगों में इतनी सकत है महीनों बंद रहने की? हम कोई चाइना तो नहीं है जिन्होंने 18 दिन के अंदर 500 बिस्तरों का जो है हॉस्पिटल बना दिया। वो बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने मुल्क को बनाया है। हमारे यहाँ जो 30 साल से गवर्नमेंटें रही हैं, आप मुझे बताएं कि वेंटिलेटर नहीं है पूरे मुल्क में। 2200 वेंटिलेटर, 1100 ख़राब हैं, 1100 काम कर रहे हैं। सही, ये जो हर साल जो हेल्थ का एक बजट एलोकेट होता है वो किधर जाता है फिर? ये आपके सामने है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मोहम्मद अली शेख साहब, जो इस वक्त हाजिर चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि ये 100 अरब रुपया लाड़काने को मैंने दिया, वो कौन सी बला खा गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सिंध का बजट तो हमारे पास कुत्ते की दवाई नहीं है, कुत्तों को मारने वाली दवाइयां नहीं है। कीड़े पड़े हुए लाड़काने में, लोगों के पैरों में कीड़े पड़े हुए, रेंजर्स ने जाके उन्हें फैसिलिटेट किया है, उन्हें उनका इलाज करवाया है। तो कहाँ है हमारे यहाँ सेहत? आप यहाँ कहाँ हैं? मुझे तो नहीं सर, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं। सर ये जिस तरह से वो सेहत से रिलेटेड है ना। शेख हबीब साहब कह रहे हैं, मैं दुआ करता हूं सर शेख हबीब साहब कह रहे हैं बैंक बंद करवा दें। नहीं, ये शेख साहब की बिल्कुल राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर बैंक्स बंद हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि जो कोरोना से बच गए वो अपने पैसे निकालते मारे जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ये तो कोई हल नहीं है। तो फिर आप लॉकडाउन खत्म करा दें पाकिस्तान में। बिल्कुल, जब आप समझते हैं तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ऐलान करना चाहिए ना। फिर पंजाब में अभी मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, सिंध को आप कह रहे थे, मैं 2 मिनट की बात कहना चाहता हूँ। सिंध को लॉकडाउन मैं कह रहा हूँ, सिंध में बहुत अच्छी है। आज लोग बच्चे में नजर आ रहे हैं कराची में। 12 करोड़ आबादी है पंजाब की, तो वहाँ इनसे भी कम अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये कोरोना यहाँ पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए, ये सिंध की पैदावार नहीं है, ये ईरान से कन्वर्ट हुआ जो ज़ायरीन वहाँ से। सुन ले मेरी बात, ज़ाहिर है वो जो रूट होगा उस रूट से ही आएंगे ना। वो रूट जो बना तो वो कराची का रूट था, जब इस रूट से वो यहाँ आए, कुछ कराची में मुंतकिल हुए, कुछ चले गए वहाँ पे, ठीक है ना। असल तो वायरस वहां से निकला। मेरी बात सुने, मैं मेरे भाई को ना तसल्ली करवाता हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मेरी दुआ है कि पंजाब में आज भी ये नंबर ही गिन रहे हैं। देखें बात ये है कि खुदा के लिए, अगर केपी में कोई शख्स उम्रा कर आया था, उसने दावत की थी, तो वो उम्रा कर सुराबगोट से नहीं आया था, तफ्तान बॉर्डर से लोग अगर पाकिस्तान के सुने बर्दाश्त कर रहा हूँ। फिर आप खुदा के लिए चुप हो जाएं, पता नहीं कौन सा वायरस आपके अंदर है। ये क्या बात? सुन लिया करें दूसरों को यार, सुन लिया करें। देखिए मसला ये कि वफाक जो है वो आप दूसरों पे डाल सूबे जो है वफाक पे डालते हैं। हम बिजनेस के में पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम कहाँ जाए? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपस की लड़ाई में पाकिस्तान की आवाम कहाँ जाए? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ आवाम क्या करे? जरिए आप एपीसी बुलाते हैं, उसमें आप अपनी बात करके खड़े होकर चले जाते हैं। इतने नॉन सीरियस हैं आप यार? नॉन सीरियस नहीं है, इतने नॉन सीरियस हैं आप? इस मुल्क की
परवाह ही नहीं है, आपको सिर्फ बनी गाला के एक महल में बैठ के कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रगल की है बनी गाला में पहुंचने के लिए, जिस तरह उन्होंने 26 साल स्ट्रगल की है। शेख हबीब साहब भी ये कह रहे हैं कि जो डीसी लिस्ट है बेशक आप लोग काम कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं उसकी क्लियर हो रही है, तो आप लोग मसाजिद को इसके लिए आप लोग एलोकेट कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप लोग ये क्यों नहीं मेजर अलविना बात यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है, आप लोगों ने बहुत बेहतर नुमाइंदगी कैसे मिल नहीं सकती। अलविना मेरी बात सुनिए, एक मिनट शेख साहब, अलविना मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हमारे पास इतनी फोर्सेस नहीं है कि आप इस पर इस तरह अप्लाई करें। मैंने कहा कि मसाजिद तो है ना हर इलाके में मसाजिद, आप क्या कहते हैं मसाजिद में 200 लोगों का रश लग जाए, आप ये चाहते हैं? नहीं, मसाजिद के अंदर यही तो बताना चाहूंगा मेरे दोनों भाइयों को मैं बता दूं। शेख साहब प्लीज एक मिनट देखें, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीटीआई, जमात इस्लामी, फलां इंडिविजुअली हर इलाके की मसाजिद और जो इमाम है उनको डेजिग्नेट प्लीज मेरी बात को कंप्लीट होने दें। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के पास वार्ड्स लेवल पर फोर्सेस मौजूद नहीं कर रहे ना, कोई नहीं कर रहा, कर रहे हैं ना कोई सूबा कर रहा है, कुछ कोई नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात सुने, आपने टाइगर फोर्स का ऐलान कर दिया, आप बुलाते तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की लीडरशिप को बुला के और उनको कहते कि आप अपने वॉलंटियर्स दें, वार्ड लेवल पर दें, हम सबको शामिल करते। फोर्स को हम कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, उनको तनख्वाह पे दे रहे हैं, वो तो सोशल लोग हैं, सोशल लोगों से गुजारिश की है प्राइम मिनिस्टर। किससे मांगे आपने? सर मैं बता देती हूँ वो रजिस्ट्रेशन हो रही है सर, उसमें कोई ऐसा नहीं वो रजिस्ट्रेशन हो रही है सर, आपके पास फोर्स मौजूद है, मैं कह रहा हूं अलविना फोर्स मौजूद है, आपके पास सिंध में मौजूद है, आप करें अलविना आपके फोर्स तो कहीं पे भी नहीं काम कर रही ना, आप खुद भी कह रहे हैं मौजूद है, कोई भी नहीं, पता नहीं कहां कर इकबाल साहब नहीं हो रहा, सामने लोग रो रहे हैं ना, यही तो इशू है। आप 100% अभी तक राशन नहीं पहुंच सका सिंध गवर्नमेंट, आपके घर पहुंचा देते हैं, आपके घर मैं पहुंचाता हूं, एड्रेस दे दीजिए। अभी तक कोई राशन नहीं पहुंचा। आप आपने इंटरप्ट करना है तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं नहीं बात करें, आप बात नहीं कर रहे थे, आपकी तबीयत में मिजाज में नहीं किसी को बात चले ठीक है। इसमें रज़ाक साहब आप इस पे क्या कहेंगे, क्या कोई नई, क्योंकि स्ट्रैटेजीज कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, माहौल कांस्टेंट हमें जिस तरह ये वायरल हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है आगे, जाहिर है उसकी पॉलिसियां तो चेंज होंगी, ये कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इकबाल साहब क्या आप लोग कोई दोबारा से कोई नई पॉलिसी की तरफ जाएंगे? अभी सीएम साहब ने कहा है कि देखें एक शनाख्ती कार्ड के नंबर्स के जरिए जो है लोगों को 5,500 रुपये एक फ़ी ख़ानदान को जो है मेरे ख्याल 14 दिन का उन्होंने टारगेट बनाया है कि 14 दिन में हम एक फैमिली के एक कार्ड पर 5,500 रुपये उनको ईजी पैसा के जरिए, आसान तरीका यही है कि लोग उसको अप्रोच करेंगे, नादरा उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है, हमारे इदारे उनको वेरीफाई करेंगे, उनके अकाउंट में पैसे दे दिए जाएंगे। राशन हंगामी बुनियादों पे करवाएं ना, इसमें करवाएं, इसको फौरी तौर पे बंटवाएं। एक साहब एक मिनट, राशंस में देखिए, राशन में मैं अभी समझता हूं कि खुदा ना खास्ता इन 10-12 दिनों में अल्लाह ना करे कोई कहत नहीं हमारे मुल्क पे नाजिल हो गया, खुदा ना खास्ता थोड़ा सब्र करें। जो गरीब है उन पे तो कहत नाजिल हो गया है ना। देखिए अलविना के पास है, इकबाल भाई के पास है, इस बार लोगों का बहुत बुरा हाल है। मैं कराची के इलाकों को रिप्रेजेंट करता हूं, कराची लोगों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं, मैं बात नहीं करूंगा अलविना। देखिए मसला मैं आ रही हूँ आपकी जानिब, इकबाल साहब मुकम्मल कर लीजिए। नहीं इनको करने दें, इनको करने दें। इकबाल साहब मुकम्मल कर लीजिए, आगे जाने दें। देखिए जहां सिंध गवर्नमेंट की अच्छी बात है तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, सर ये तो होता है, सर देखिए मेरी बात नहीं कर सकते फिर ना। ये दोनों नहीं कर सकते बात। देखिए मैंने इन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा, इन्होंने कहा एक नई पॉलिसी थी 5,500 रुपए की, हमने इसको अप्रिशिएट किया ना, हम तो कह रहे हैं कि इसको हंगामी बुनियादों पे इसको चलवाएं। देखिए 17 तारीख से कराची बंद है। मैं शेख साहब आपकी जानिब आऊंगी, 17 तारीख से कराची बंद है। मैं आ रही हूँ शेख साहब, 2 मिनट आपकी जानिब। जी सर क्या कहूँ मैं, आप बता दीजिए कि ये हमारा मिजाज है। चलिए ठीक है, आप ये हमारा मिजाज है। मैंने कहा बहसियत कौम, हमें अगर कहीं राशन तकसीम करते हुए कोई देखा जाता है वहाँ 200 लोग जमा हो जाते हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है इतने सालों में ट्रेनिंग नहीं की ना किसी ने हमारी, देखिए हम ना सियासतदान ने ट्रेनिंग की और ना ही कोई रिलीजियस स्कॉलर मिले हमें। कौम जब भी डिजास्टर हमारे मुल्क में आया, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो ज़लज़ले की सूरत में, इस कौम ने उसका मुकाबला किया है वो। लेकिन देखिए हमेशा होता ये रहा है कि सैलाब जो एक मखसूस एरिया में होता है, पूरे मुल्क के ऊपर कौम ने किया, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने बिल्कुल मुकाबला किया, सियासतदानों ने नहीं किया। 60 साल में सॉरी बदकिस्मती, मैंने अपना टाइम इनको दे दिया। इकबाल साहब नहीं सॉरी, चले मैं आपकी जानिब थोड़ी देर में आती हूँ। सर आप बता दीजिए, आप इसमें जो जिस तरह सजेस्ट कर रहे हैं कि मसाजिद जो है एक बेहतर और बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा।
देखिए मैम, बात ये कहने का कि ये तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और सीएम साहब को, सिंध गवर्नमेंट, यानी चारों सूबों को बैठ के कि इस सिस्टम का एक बाकायदा एक सिस्टम बनाना चाहिए, मैकेनिज्म, जिसमें तमाम मसाजिद के पेश इमामों को लिए, ताकि वो इलाका वाइज मौजूद होते हैं, सर मैं वहाँ आपकी जाने पे बात हूँ हर वो शख्स नजर आएगा। बात हूँ, ठीक है, इस पे क्या कोई आप बता सकते हैं, कोई भी सूबा इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है? मेरा ख्याल है कि करनी पड़ेगी बात, तो करने से ही बात बनेगी, और खामोश तो नहीं रहा जा सकता। लेकिन कोई भी और इसके ऊपर बड़ी बात अच्छी नहीं कर रहा तजवीज़ ना। है, देखें शेख साहब की एनालिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जी जी, सिर्फ एनालिस्ट बात कर रहे हैं, कोई हम किसी प्रोविंस को नहीं देख रहे इस पर। नहीं हो, मेरा ख्याल है कि इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठे हैं भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए ना, लोगों की शिकायत ये है कि एनजीओज भी काम कर रही हैं, प्रोविंस देखिए जी, लोग भी मैं खुद मैं कोई घर पे नहीं, मैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मैं रोजमर्रा पब्लिक में हूँ, रोजमर्रा में पब्लिक में हूँ, रोजाना में राशन। मैंने अभी गुजारिश की आपसे कि हम जिन लोगों को आज राशन दे रहे हैं वो कल भी दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम उन्हें वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, वो मतलब फिर वहाँ अमन अमान की सूरत हाल, रेंजर्स बुलानी पड़ती है हमें, लोगों तक सामान पुलिस बुलानी पड़ती है। मतलब पीटीआई कहाँ राशन बांट रही है, हमें बताएं, जहाँ वो लोग आ रहे हैं 3-3 4-4 दफा लेके जा रहे हैं, वो किसके लिए, हर जगह हर इलाके में ऐसा हो रहा है ना। मेरा ख्याल है कि आप ये तो एनजीओ बांट रही है ना सर, इंडिविजुअली एमएनए नहीं, हम तो सब कर रहे हैं। 250 बैग हमें कल मिले हैं, बात यह परसों मिले हैं, 250 एमएनए को, 250 एमपीए को कर रहे हैं। कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी वो सारे काम कर रही है। असल मसला ये देखें, अचानक ये कराची पूरा लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ। सर जल्दी से कर दीजिए, वाइंड अप, मुझे यहाँ पे जाना है, वक्त खत्म हो गया है। मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इन्होंने इकबाल साहब ने कहा कि 5,500 रुपए हम जो है बजरिए वो कोरोना खत्म होने से पहले मिल जाए, बस मेरी ये गुजारिश बिल्कुल ठीक। ये जितनी जल्द, यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर इस प्रोसेस को मुकम्मल करवाएं और लोगों तक पैसों की फराहमी करें, ताकि लोग अपने घरों में महसूस हो जाए। इकबाल साहब, जिस तरह आप ये प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो है एक्चुअली फिर दुकानों का इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह इजी पैसा की शिकायत आई है कि लोग कह रहे हैं दुकानें बंद हैं तो हम नहीं जा सकते वहां पर, तो फिर आपको नहीं लगता ये फिर एक लूप होल क्रिएट हो जाएगा इसमें भी? नहीं, वो तो ओपन कर दिए ना। जी सर, लेकिन सर फिर बताएं इसमें और सिचुएशन में। जी आप बताएं। जी सर, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करिए। देखिए, बात ये है कि वज़ीर आला सिंध ने जो है एक कमेटी बनाई है, उसमें उसका हेड बनाया है अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे को, फैसल ईदी साहब को, और उनके साथ 4 लोग और भी अपॉइंट किए। सईद गनी साहब भी थे, लेकिन बस बदकिस्मती से वो बीमार हो गए, अल्लाह का शुक्र है वो फिर सेहतयाब हो गए, वो फिर फील्ड में मौजूद होंगे। तो एक कमेटी बनाई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग नहीं हैं, सोशल लोग हैं और फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। 1 अरबों रुपए का फंड उनके हवाले किया गया है, और उन्होंने एक आज़ाद, उसकी ट्रांजेक्शन जो भी होगी किसी भी आज़ाद इदारे से करवाने के लिए भी कहा गया, और उनसे कहा गया कि ये जो फंड है वो कोरोना रिलीफ फंड है और उसको हेड करेंगे फैसल ईदी साहब। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शफाफियत हो नहीं सकती। अब वो मेरे भाई कह रहे हैं जी कोरोना से मिल जाए, मैं उनके हेड पर एतराज़ नहीं, किसी पर एतराज़ नहीं, अच्छा अमल है, अच्छा अमल है। अगर सीएम साहब ने ऐसा कोई अमल किया है तो अच्छा 880 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ उसकी स्प्लिट करके बताया बाकायदा उन्होंने, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स की इन्वॉल्वमेंट है, एनडीएमए की इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीजें। लेकिन सर एनडीएमए की रोज आप देखें, रोज अपडेट्स आ रही हैं, वो पूरे मुल्क अक्रॉस द कंट्री एक ही जैसा काम हो रहा है, फिर और रिजल्ट्स भी एक ही जैसे आ रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं चल रहा है। ये तो रीजन है। तो मानना पड़ेगा कि हम प्रिपेयर नहीं थे, हमारा मुल्क कोई भी प्रिपेयर नहीं था। जी इस काम को सरअंजाम देने के लिए प्रिपेयर नहीं था। सैलाब को काबू पा लिया, जल्दे को काबू लिया, पूरे मुल्क में होने वाली वबा को। मैं 2 अल्फाज कहना चाहूँगा। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का भी सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ, ताजिर दादी की स्मॉल चार्ज। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक ऐसी पॉलिसी बना के दे, ये जो हमारा छोटा ताजिर है, जो 4.5 करोड़ के अंदर जो ताजिर आता है सफ़ेद पोश, उन ताजिरों की दुकानें बंद हो गई हैं, उनके राशन हम अपने तौर पे जो भी इंडिविजुअल हम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा अलाउंस अलग करें जिनकी दुकानों में 2-2 4-4 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी चीज़ बना के दें, कोई ऐसा मैकेनिज्म दे जिससे उनको भी कोई फायदा हो सके, छोटे ताजिरों। यानी फिर ताजिर भी मांगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्जे की सूरत में गरीब नहीं मांगता, ताजिर तो दे रहा है। ताजिर तो तमाम सियासी पार्टियों को 60 साल से देता आ रहा है। ताजिर तो पाकिस्तान को पूरी तमाम सियासी पार्टियों को देता आ रहा है। सब वक्त खत्म हो गया सर, सब वक्त खत्म हो गया, और हम ऊपर ओवर टाइम चले गए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।